بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم سید علی آل حسینی نقوی آج پھر ایک نیا موضوع، ایک نیا ٹاپک لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اور ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد سے محروم ہونا۔ تو ناظرین، آج میں اس کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں تفصیلی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ تو ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ شادی شدہ جوڑے کچھ عرصہ انتظار کے بعد اگر ان کے یہاں اولاد نہ ہو تو ان کی زندگیوں میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ عورت کو بانجھ پان کے تانے اور مرد کو نامرد پکارا جاتا ہے، حالانکہ ان میں سے ایک بھی خواجہ سرا نہیں ہوتا، مطلب کہ خسرا نہیں ہوتا۔ خاندانوں میں تنازعات اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ نزلہ عورت پر گرایا جاتا ہے اور بہت سی عورتوں کو طلاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے مرد اولاد کی تلاش میں دوسری اور تیسری شادی رچا لیتے ہیں، حالانکہ طب یونانی میں بانجھ پن کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر کوئی طبیب اپنی کم علمی کی وجہ سے بانجھ پن یا نامردی کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ علم الابدان کے ماہرین اس کے اسباب، علامات اور علاج تجویز کرتے ہیں، اور جو حکمائے متقدمین ہیں، پرانے حکیم ہیں، انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے، اور آج بھی طب یونانی اور اس کی فلسفی ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہم بھی ایسے محروم اور مایوس لوگوں کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہو تو بے اولاد حضرات کا علاج کرنے سے وہ اولاد جیسی نعمت عظمیٰ سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں اور عوام سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے یہ روز کے مضامین اور چینل صدقہ جاریہ ہے، اس کو آگے بڑھائیں، اس کو شیئر کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو لائک کریں، تاکہ ہماری آراء ہر خاص و عام تک پہنچ سکے، ہمارا پیغام ہر بندے تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس کے اسباب جو ہیں نا وہ درجہ ذیل ہیں۔ اولاد کا نہ ہونا، اس کے اسباب عورت یا مرد کی جنسی امراض و علامات اور جسمی امراض و علامات ہیں۔ مرد یا عورت کی منی کے اقوام و مزاج، استعداد و قابلیت میں خرابی پیدا ہو جائے، یہ بھی اس کا سبب ہے۔ منی کی پیدائش کی استعداد اور قابلیت ختم یا کم ہو جائے، عورت کے رحم کا ضعف، جس میں قوت ماسک اور جذبہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، اور مردوں میں رحم تک منی پہنچانے کی قابلیت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ نفسیاتی امراض جن کی وجہ سے غم و غصہ اور خوف و ندامت کی شدت پائی جائے۔ عورت کے جسم، خاص طور پر رحم میں انتہائی خشکی اور سختی کا ہونا، عورتوں کا سخت قسم کی حرکات اور ورزش کرنا، گھوڑ سواری یا تیراکی، کثرت سے جھولا جھولنا اور رقص کرنا اس کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے نا اس کے اسباب ہیں۔ اور ناظرین، اس میں ایک بہت غلط فہمی ہے جو میں ابھی آپ لوگوں سے بیان کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عورت اور مرد کا انزال اکٹھا نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ بھی صریحاً غلط ہے کہ عورت مباشرت کے بعد اگر فوراً اٹھ کر کھڑی ہو جائے تو نطفہ قرار نہیں پاتا۔ مرد اور عورت کا اکٹھا انزال قرار نطفہ کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ ہی عورت کے اٹھ کھڑے ہونے سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ استقرار عمل کے لیے مرد کی منی کا عورت کے رحم میں صرف دخول ضروری ہے، اور عورت کے نطفہ کا تعلق اس کے حیض کے ساتھ ہے۔ حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک اگر عورت اور مرد مباشرت کریں تو 24 گھنٹے سے 2 ہفتے تک اس یک بارگی مباشرت سے عورت اور مرد اگر صحت مند ہوں تو حمل قرار پا سکتا ہے۔ ہماری دانست میں زنا بالجبر، جس میں عورت کے جذبات ہی نہیں ہوتے، حمل قرار پا جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اس طرح اولاد نہ ہونے کی وجہ مردوں کا ضعف باء بھی ہے۔ اگر مرد کی منی کا قوام، مزاج اور استعداد و قابلیت میں خرابی پیدا ہو جائے تو جب تک اسے دور نہ کیا جائے استقرار عمل نہیں ہوگا۔ اسے دور کرنا ضروری ہے، اور مرد میں استعداد جمع بھی ہو اور اس کے نتیجے میں عورت کے رحم میں منی کا دخول بھی ہو
اور اس میں محرک کرم منی بھی پائے جاتے ہوں، اور دوسری طرف عورت بھی صحت مند ہو اور اس کی منی کا قوام بھی درست ہو، تو وہ عورت جو ہر 28 دنوں کے بعد مدت حیض درست گزارتی ہے اس کو حمل ناظرین ضرور ہوگا۔ فقط وہ عورت بانچ ہے جو مدت حیض یا عمر حیض سے تجاوز کر جائے، ایسی عورت کو یاسا بھی کہتے ہیں۔ اور مرد کی منی کا قوام، مزاج اور استعداد۔ مرد کی منی کی بو بالکل کستوری کی طرح ہوتی ہے، اس کا قوام کچھ غلیظ، لیسدار اور رنگ سفید زردی مائل موسیقی کے پھول جیسی ہوتی ہے۔ فقط انہیں اوصاف کی منی میں کرم منی پائے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو بظاہر اگر مرد کی صحت اچھی بھی ہے عمل کلار نہیں پائے گا، ایسے مرد میں بذریعہ غذا اور علاج استعداد پیدا کرنی چاہیے۔ اور اگر عورت کی منی کا قوام، مزاج اور استعداد، عورت کی منی کا قوام مردوں سے رقیق، کم لیسدار اور سفید ہوتا ہے، جس میں بیضے پائے جاتے ہیں جو خصیت اور رحم سے نکل کر قازمین کے رستے رحم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر عورت کا ایک بیضہ بھی مرد کے کرم منی سے مل جائے تو حمل قرار پا جاتا ہے۔ طب یونانی میں اس کے علاوہ مزاج اور کیفیت کے ذریعے عورت اور مرد کے مزاج سے ان کے صحت مند یا بیمار ہونے کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ تیسرا کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ اور ناظرین، جو حاملہ ہوتی ہیں ان کی علامات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ حاملہ عورت کے جسم میں گرمی اور خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، مدت گزرنے کے ساتھ نبض مشرف ہوتی جاتی ہے، جی متلاتا ہے، قے آنا، بھوک بند ہو جانا، پیشاب اور پخانہ پر دباؤ وغیرہ ہوتا ہے۔ حمل کے 8 ماہ تک یہ علامات برقرار رہتی ہیں اور 8 ماہ گزرنے کے بعد جسم میں گرمی اور تری بڑھ جاتی ہے، بار بار پیشاب اور پخانہ دباؤ سے آتا ہے، کبھی پیچش بھی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسی مریضہ جن کی اولاد نہیں ہے اس کا علاج جو ہے نا وہ ایسے کرنا چاہیے کہ عورت کو دیسی گھی اور دودھ زیادہ استعمال کرانا چاہیے، اور جو ہے نا یہ والا نسخہ اس کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو شفا دے گا۔ تو ناظرین، نسخہ ہے کہ کھلنجان 3 حصے، دار فلفل 3 حصے، زنجبیل 2 حصے، سفوف بنا لیں، خوراک 4 رتی سے 1 ماشا ہمرا پانی دن میں 3 بار استعمال کرائیں، جو کہ رحم کی بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور ناظرین، اگر مرد کی منی کا قوام، مزاج اور استعداد درست نہ ہو تو ایسے مرد کو جو ہے نا درجہ ذیل دعا استعمال کرائیں، اس کو بھی انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ موسلی سفید، انڈیا والی، سالب مصری اصلی، مغز پنبہ دانہ، ستاور، ہر ایک ہم وزن لے کر پیس لیں، ان میں سے ایک کے ہم وزن چھلکا اسبگول لے کر ملا لیں، سب کے برابر کالبی مصری ملا کر سفوف تیار کر لیں۔ طریقہ استعمال: تولہ بھر سفوف رات کو نصف کلو خالص دودھ میں پکا کر صبح نہار منہ 40 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ قوام منی درست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر مردانہ بیماریاں، جریان، اطلام، صورت انزال کا علاج ہر مریض کے مزاج اور کیفیت کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ ہم مایوس اور اولاد سے محروم بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ مایوس نہ ہوں۔ ہم تمام بہن بھائیوں سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری تحقیق کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کسی قسم کی رہنمائی کے لیے ہم ہمہ وقت حاضر ہیں۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہم فقط دکھی بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں کے لیے طلبگار ہیں۔ تو اس میں ہماری سپورٹ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ یرکان کا علاج فی سبیل اللہ فری کرتے ہیں، یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے، ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں۔ اس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، ضرورت مند حضرات ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0334 060 4110۔